بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ آج انشاءاللہ ہم آیت الکرسی کی تفسیر بیان کریں گے اور اس کی فضیلت کے بارے میں جو احادیث بیان ہوئی ہیں انشاءاللہ وہ ذکر کی جائیں گی۔ تو پورے قرآن مجید میں جو سب سے زیادہ عظمت والی صورت ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ 7 آیات ہیں سورۃ فاتحہ کی، اگرچہ وہ آیات کے اعتبار سے تو ایک چھوٹی صورت ہے لیکن عظمت کے اعتبار سے پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو عظیم صورت ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ جو ہے اس کو سورۃ الشفاء بھی کہا جاتا ہے، یعنی اگر کسی کو کوئی مرض ہے سورۃ فاتحہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیں گے۔ معروف واقعہ ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک مجنون آدمی کو دم کیا اور دم کے عوض پھر انہوں نے اس سے 30 بکریاں بھی وصول کی، اور جس مریض کو انہوں نے دم کیا تھا سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ تو سورۃ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی اتنی اہمیت ہے سورۃ فاتحہ کی کہ ہر نماز میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اگر امام ہے تو امام بھی سورۃ فاتحہ پڑھے گا، جو مقتدی ہیں وہ بھی سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اگر کوئی آدمی منفرد ہے اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بھی سورۃ فاتحہ پڑھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی کوئی نماز نہیں ہے جو نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اس میں لفظ من آیا ہے، لفظ من عموم کے لیے آتا ہے، اس میں امام بھی شامل ہے، مقتدی بھی شامل ہے اور منفرد آدمی بھی شامل ہے۔ خیر میں بتا رہا تھا کہ پورے قرآن مجید میں جو سب سے زیادہ عظمت والی صورت ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے۔ پورے قرآن مجید کی جو کوہان ہے وہ سورۃ البقرہ ہے، اور سورۃ بقرہ میں سب سے زیادہ جو عظمت والی آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ پورے قرآن مجید میں جو سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ صورتوں کے اعتبار سے سورۃ فاتحہ سب سے زیادہ عظیم ہے، اور آیات کے اعتبار سے عظمت والی جو آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ اور طوالت کے اعتبار سے جو قرآن مجید میں سب سے لمبی آیت ہے وہ آیت دین ہے، یعنی قرض والی جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، یہ والی آیت پورے قرآن مجید میں سب سے لمبی ہے۔ لیکن عظمت کے اعتبار سے جو سب سے عظیم آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے آپ نے پوچھا، اے ابی بن کعب آپ بتائیں پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو وہ فرمانے لگے اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سوال کیا، انہوں نے دوبارہ یہی بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار ان سے پوچھا تو وہ فرمانے لگے کہ میرے علم کے مطابق تو آیت الکرسی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو المنذر، آپ کو آپ کا علم مبارک ہو، آپ نے بالکل صحیح جواب دیا ہے۔ پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو عظمت والی آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 لوگوں سے قرآن سیکھو، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام لیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، ابی مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے سورہ بینہ سنوں، یعنی آپ تلاوت کریں اور میں آپ سے سنوں۔ تو وہ فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے، آپ تلاوت کرتے تو ہم سنتے ہیں، تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ تلاوت کریں اور میں آپ سے سنوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں ابی بن کعب سے سورۃ بینہ سنوں۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ دوسروں سے قرآن مجید سننا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ نے آسمانوں پر میرا نام لیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابی اللہ نے آسمانوں سے آپ کا نام لیا ہے۔ فبکا ابی، تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کی آنسو ان کی آنکھوں میں آئے تو وہ خوشی سے رونے لگے۔ یعنی بعض اوقات انسان کو ایسی خوشی ہوتی ہے کہ خوشی کی وجہ سے انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے رونے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں میرا نام لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض ایسے لوگ ہیں دنیا میں انہیں ہر بندہ جانتا ہے لیکن آسمانوں میں ایک فرشتہ بھی انہیں نہیں جانتا۔ اگر آپ کو ساری دنیا جانتی ہے، آسمان میں گم نامی ہے، تو گویا کہ آپ کامیاب زندگی نہیں گزار رہے۔ دنیا میں آپ کو کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا، لیکن آسمانوں میں آپ کا تعارف اچھا ہونا چاہیے۔ آسمان کے فرشتے آپ کو جانتے ہو، آسمان کے فرشتے آپ کے دوست بنے ہوں تو اصل تو مزہ یہ ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ یہ جو آیت الکرسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف اور صرف موت کا فاصلہ ہے۔ ادھر سے اس کی جان نکلے گی، اسے سیدھا جنت الفردوس میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ آیت الکرسی کی عظمت اور فضیلت ہے۔ پھر ایک لمبی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ذمہ داری لگائی کہ جو صدقہ فطر جہاں پر پڑا ہوا ہے آپ نے وہاں پہ پہرا دینا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہ نگہبان مقرر ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ذمہ داری لگائی تھی۔ تو رات کو کوئی آدمی آیا تو وہ وہاں سے غلہ ڈالنے لگا اور میں نے اسے پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگا جی میں محتاج ہوں، میرے بیوی بچے بڑے بھوکے ہیں، لہٰذا مجھے چھوڑ دیں۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے ترس آیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن مجھ سے کہا کہ آپ کے قیدی کا کیا بنا؟ تو فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے کہا جی میں بھوکا ہوں، میں محتاج ہوں، تو میں نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا دوبارہ بھی آئے گا؟ کہتے ہیں کہ اگلی رات پھر آیا، پھر میں نے اسے پکڑ لیا، پھر اس نے ہیلے بہانے کیے، پھر میں نے چھوڑ دیا۔ تیسری رات بھی میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے کہا جی آج تو تجھے میں ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ لے کر جائیں تو میں آپ کو کچھ کلمات بتا دیتا ہوں، اگر آپ وہ کلمات پڑھ لیں گے تو کبھی بھی شیطان آپ کے گھر نہیں آ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ نگہبان مقرر ہو جائے گا اور شیطان کبھی بھی آپ کے قریب نہیں آ سکے گا۔ آپ کے گھر میں ڈاکو چور یہ کبھی داخل نہیں ہو سکیں گے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس نے مجھے آیت الکرسی بتائی۔ تو فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری بات بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ تھا تو جھوٹا کذاب تھا لیکن بات سچی بتا کر گیا ہے کہ جس گھر کے اندر بھی آیت الکرسی رات کو جو بھی سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگہبان مقرر ہو جائے گا، فرشتہ اس کے گھر کا پہرا دے گا، اس کے گھر کے اندر ڈاکو چور اس طرح کبھی کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ بتاتے ہیں جی ہماری دکان پہ چوری ہوگی، ہمارے گھر میں چوری ہوگی، تو میں ان سے پوچھتا ہوں آپ نے آیت الکرسی پڑھی تھی؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کی قسم آیت الکرسی پڑھنا بھول گئے تھے۔ تو جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے وہاں پر پھر چور اس طرح ڈاکو ان سے اللہ تعالیٰ اس گھر کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ تو آیت الکرسی کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آیت الکرسی یہ قرآن مجید میں ایسی ایک واحد آیت ہے جس میں 19 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام آیا ہے اسماء اور ضمائر کی صورت میں، 19 مرتبہ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ وہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آنے والی۔ باقی جتنی چیزیں ہیں وہ حادث ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں، اجرام سماوی ہیں، یہ سارے کے سارے حادث ہیں۔ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ زندہ رہے گا۔ اور آپ جانتے ہیں باقی ہر چیز کو فنا ہی فنا ہے، صرف اللہ کی ذات کو بقا ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیں جو بھی زیرو چیز ہے اس نے آخر ایک دن جانا ہی جانا ہے۔ برگزیدہ ہستیاں وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ تو پتہ چلا کہ صرف اور صرف جو الہ ہے وہ اللہ کی ذات ہے جو حی ہے، اور اسی لیے ہمیں یہ حکم ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، ایسی حی ذات پر، زندہ ذات پہ توکل کرو جس کو کبھی موت نہیں آنے والی، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ قائم بذات ہے، ہمیشہ قائم رہے گا۔ سبحان اللہ۔ باقی آپ دیکھیں کوئی چیز کبھی حادثے کا شکار ہو جاتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ قائم رہنے والی ذات ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم،
اللہ تعالیٰ کو نہ تو نیند آتی ہے، نیند آنا تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں آتی۔ باقی سارے لوگ سو جاتے ہیں، ان کو نیند آ جاتی ہے۔ جب کوئی انسان سو جاتا ہے تو اس کے ہوش و حواس پھر قائم نہیں رہتے۔ اچھا، ایک مسئلہ یہاں پر میں یہ بھی بتا دوں کہ جو نیند ہے یہ نیند ناقض وضو نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ بیٹھے بیٹھے، صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے لیے جاتے اور بیٹھے بیٹھے سو جاتے، ان کے ساتھ جھک جاتے اور وہ بعد میں اسی طرح نماز پڑھتے، وضو نہیں کیا کرتے تھے۔ اچھا، ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی لیٹ کر سو جاتا ہے اور جب کوئی آدمی لیٹ جاتا ہے اس طرخت مفاصل تو اس کے جوڑ ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اتنی گہری نیند سو گیا ہے کہ اس کو ہوش و حواس اس کے قائم نہیں رہے اور اس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ شاید میری ہوا خارج نہ ہو گئی ہو، تو پھر اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی بیٹھا ہے، وہ اپنا اس کو اونگ آ رہی ہے لیکن اس کے ہوش و حواس قائم تھے، یا بیٹھا بیٹھا سو گیا ہوش و حواس قائم تھے، یعنی ایسی نیند جو مستغرق ہے، یعنی انسان کی ہوش و حواس قائم نہیں رہے اور وہ یعنی بذات خود نیند ناقض وضو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ سو گئے ہیں تو اس میں بھی احتمال یہ ہے کہ آپ کا وضو نہ ٹوٹ گیا ہو، آپ کی ہوا خارج نہ ہو گئی ہو، اس وجہ سے پھر آپ کو وضو کرنا پڑے گا اگر آپ اتنی گہری نیند سو گئے۔ لیکن اگر کوئی انسان بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے، اسے اونگ آئی ہے، تو اس سے پھر وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر کوئی آدمی بیٹھے بیٹھے بھی اتنی گہری نیند سو گیا کہ اس کے ہوش و حواس قائم نہیں رہے تو پھر اسے بھی وضو کرنا پڑے گا، لیکن نیند کی وجہ سے نہیں، اس احتمال کی وجہ سے کہ اس کو اپنا ہوا خارج نہ اس کی ہوگی ہو، اس وجہ سے پھر اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل بیدار رہتا ہے۔ لیکن بعض کا جیسے لیلۃ التعریس میں ایک واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری لگائی کہ آپ نے پہرا دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ہمیں فجر کی نماز کے لیے بیدار بھی کرنا ہے۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی سوئے رہے، سارے صحابہ سوئے رہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر محدثین نے لکھا ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر بھی نیند کا غلبہ ہو گیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، سورج نکل چکا تھا، سورج نکلنے کے بعد نماز ادا کی اور آپ نے فرمایا کہ اس جگہ کو آپ چھوڑ دو، تھوڑا سا آگے چلے جاتے ہیں کیونکہ اس جگہ پر شیطان غالب آ چکا تھا۔ تو پھر وہ جگہ چھوڑ کر آگے تھوڑا سا جا کر پھر وہاں پر انہوں نے فجر کی نماز ادا کی، اسی طرح اذان ہوئی، سنتیں صحابہ نے ادا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے حاجت روا مشکل کشا بنا رکھے ہیں اور وہ بیچارے سو بھی جاتے ہیں، ان کو اونگ بھی آتی ہے، تو وہ حاجت روا کیسے بن گیا جس کو نیند آتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نیند آنا تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں آتی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو بھی چیز ہے وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ ساری زمین اللہ کی ہے، سارا آسمان اللہ کا ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں زمین و آسمان کے اندر ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کا تسلط ہے، اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کر سکتا ہے؟ مشرکین کہتے تھے ہمارے یہ جو بنائے ہوئے معبود ہیں یہ ہماری سفارش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کوئی سفارش قبول بھی نہیں کی جائے گی، ولا تنفع شفاء، اس دن نہ تو کوئی سفارش نفع دے گی اور نہ ہی کسی کی سفارش کو ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے استثناء کر دیا، الا باذنہ، اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے کہ آپ سفارش کریں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر سکے گا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، لوگ پریشان ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ اپنا کوئی شفیع بنا لیں، تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں تو درخت کے قریب چلا گیا تھا تو لہٰذا میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، تم ایسے کرو، تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ پہلے اللہ کے رسول ہیں، جبکہ پہلے رسول تو حضرت آدم علیہ السلام خود بھی رسول ہیں۔ لیکن یہاں پر محدثین نے لکھا ہے کہ شرک سے ڈرانے والے آدم علیہ السلام کے زمانے میں شرک نہیں تھا، لوگ امتاً واحدہ تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شرک کا آغاز ہوا، انہوں نے بت بنا لیے، واد، نصر، یعوث، یعوق وغیرہ انہوں نے بت بنا لیے، تو جبکہ وہ جو بت تھے وہ بھی اللہ کے نیک بندوں کی شکلوں پہ انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، جیسا کہ بخاری شریف میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت کی اس بات کی۔
تو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ فرمائیں گے کہ میں تو اپنے بیٹے کی سفارش کر بیٹھا تھا، تو لہٰذا میں یہ کلمات مجھے یاد ہے، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، تو لہٰذا میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ تو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ بھی معذرت کریں گے کہ میں سفارش نہیں کر سکتا، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے۔ تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں، تو لہٰذا مجھ سے تو ایک بندہ قتل ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے میں سفارش نہیں کروں گا۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیں گے کہ تم آخری نبی، جن کے بارے میں نے بھی بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، آپ ان کے پاس جائیں۔ تو پھر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں میں تمہاری سفارش کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدے میں گر جائیں گے، عرش کے نیچے آپ سجدے میں گر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے ایسے ایسے کلمات اپنی حمد کے سکھائے گا جو اب میں نہیں جانتا، تو جب میں وہ کلمات پڑھ رہا ہوں گا تو پھر مجھے کہا جائے گا کل، آپ جو بھی بات کہیں گے آپ کی بات کو یسمع سنا جائے گا، اشفا تشفع، آپ سفارش کریں آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے پھر ایک حد بندی کر دی جائے گی اور میں لوگوں کی سفارش کروں گا، انہیں جنت میں داخل کروں گا، پھر اس کے بعد پھر میں لوگوں کو جنت میں داخل کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر چوتھی بار ایسے لوگ رہ چکے ہوں گے جن پہ جہنم واجب ہوگی۔ جہنم واجب کس پر ہوتی ہے؟ جو اللہ کی ذات اور صفات میں شرک کرنے والا ہے، اللہ کی ذات اور صفات میں شرک کرنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جن کے اوپر دائمی طور پر پھر جہنم میں رہنا ہوگا۔ اور مشرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شرک کرنے والا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے، لیکن جو شرک کرنے والا ہے اللہ کی ذات میں چاہے شرک کرنے والا ہے چاہے اللہ کی صفات میں شرک کرنے والا ہے، اسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ فرمایا کہ جو شرک کرنے والا ہے وہ بہت دور کی گمراہی میں جا چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ سفارش ہوگی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، ولا یشفعون الا لمن ارتضی، جس کے حق میں اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ اس کی سفارش ہونی چاہیے تو اس کے حق میں پھر لوگ سفارش کریں گے، انبیاء بھی سفارش کریں گے، مجاہدین بھی سفارش کریں گے، اولیاء بھی سفارش کریں گے، لیکن جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے گا، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی سفارش نہ کر سکے گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے جو ماضی میں ہو چکا ہے، جو مستقبل میں ہونے والا ہے، جتنے بھی زمین و آسمان کے اندر جو بھی چیزیں ہیں ایک ایک چیز کا اللہ تعالیٰ کی ذات کو علم ہے۔ درختوں کے اوپر کتنے پتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہیں، جو پتا درخت سے گرتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے، جو ریت کے جتنے ذرات ہیں اللہ تعالیٰ ان سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اگر کالی رات ہو، کالا پتھر ہو، اس پر کالی چونٹی جب چلتی ہے تو اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ تو اگر آپ پریشان ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، آپ اللہ تعالیٰ کے علم میں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ شاید آپ اللہ کے علم میں نہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، التجا کریں، ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ جو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا، لیکن اصل میں ہمیں مانگنا نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ جب آپ نے دعا کرنی ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، کم از کم کو 10-15 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، سورۃ بقرہ کی آخری آیات پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجیں، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو سنیں گے۔ تو فرمایا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، اللہ تعالیٰ کے علم کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا، اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، سارے دنیا کے لوگوں کا علم ایک جانب ہو اور اللہ تعالیٰ یعنی ساری دنیا کے لوگوں کا علم ایسے ہے جیسے کوئی آدمی سمندر میں سوئی ڈبوئے اور جتنا پانی وہ سوئی کے اوپر لگے، یہ پوری دنیا کے لوگوں کا علم ہے،
اور جتنا سمندر آپ کو نظر آئے گا وہ سارے کا سارا اللہ کا علم ہے۔ تو اگر 7 سمندر یہ ان کا پانی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہم کلمات کو، اللہ تعالیٰ کی حمد کو لکھنے لگے تو 7 سمندروں کا پانی ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے وہ ہم نہیں لکھ سکتے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے تو کسی نے پوچھا جی آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل عبدنا خضر، ہمارا جو نبی خضر ہے، ہمارا بندہ جو خضر ہے وہ آپ سے بڑے عالم ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف جا کر سفر کرنا پڑا۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ معروف واقعہ جو سورۃ الکہف میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے بیان کریں گے، وفوق کل ذی علم علیم، جس طرح ہر عالم سے اوپر بڑا ایک عالم ہوتا ہے، پھر ایسے تمام انبیاء کا علم، اولیاء کا علم، تمام علماء کا علم، اس سارے کا سارا جمع کیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے کے اندر بالکل معمولی سا ان کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ اس کا کوئی احاطہ ہی نہیں کر سکتا، اللہ کے علم کا احاطہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی وہ حکیم ذات ہے، ایسی وہ عزیز جبار قہار ذات ہے کہ اس کے علم کا کوئی احاطہ ہی نہیں کر سکتا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے آسمانوں اور زمین کے لیے وہ بڑی وسیع ہے، کشادہ ہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان کی حفاظت کرنا یہ اللہ کو نہیں تھکا سکتا۔ جس طرح کوئی بادشاہ کی سلطنت ہوتی ہے تو بادشاہ بھی اپنی سلطنت کا ارینجمنٹ کرتے کرتے وہ تھک جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ تھکنے والی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہمیں ذرہ برابر بھی تھکاوٹ نہ ہوئی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت عظیم ہے۔ علو اصل میں کہا جاتا ہے ایسی ذات جو اوپر ہو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات آسمانوں میں ہے، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ علم کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، سمع بصر کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پر ہے، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، وحدت الوجود کا عقیدہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے بدن میں حلول کر آتا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے، علم کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، سننے دیکھنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پہ موجود ہے، لیکن ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر موجود ہیں۔ تو یہ آیت الکرسی کی تفسیر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، آپ زیادہ سے زیادہ آیت الکرسی روزانہ آپ اس کی تلاوت کیا کریں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ بعض ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ اتنا اپنے قریب کر لیتے ہیں کہ موت کے وقت ان کو اللہ تعالیٰ کا سلام آتا ہے، سلام قولا من رب رحیم، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا پیغام آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں آیت الکرسی کا معنی مفہوم سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ذکر ہوئی ہیں ان کے مطابق اللہ ہی کو اپنا مشکل کشا حاجت روا ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حاسدین کے حسد سے، شریر لوگوں کی شرارتوں سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔